الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قمری سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ان مہینوں میں ہونے والے بدعات، خرافات، رسومات، توہمات، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اور پھر اس پر تبصرہ اور تجزیہ یہ کے بعد دیگرے ہر مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، ماہ سفر بدعات اور توہمات کے عنوان سے۔ یہ دوسرا مہینہ ہے عربی کیلنڈر کا، جس کا نام ہے سفر۔ سفر کی معنی ہوتے ہیں خالی ہونا۔ اپنے یہاں اس کو میتھ کی لینگویج میں صفر کہتے ہیں۔ یہ دراصل عربی کا لفظ ہے سفر۔ اس کا نام سفر کیوں پڑا؟ اہل لغت نے اور تاریخ نویسی کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عربی کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، یعنی جن کے اندر ظلم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا، گناہ کرنا بنسبت دیگر مہینوں کے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں ان میں سے، اور محرم کے بعد یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد ایک چوتھا مہینہ ہے رجب، جو کئی مہینے کے بعد آتا ہے۔ کاچوں کی یہ 3 مہینے حرمت والے لگاتار جب آتے تھے تو عرب کے لوگ 3 مہینے تک اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھتے تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہاں تک ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتے تھے، بیٹا مہینہ ختم ہونے دے پھر تجھ سے میں بدلہ لوں گا۔ یہ حرمت والے مہینوں کا اتنا وہ خیال کرتے تھے۔ تو یہ 3 مہینہ لگاتار جب حرمت کا گزرتا تھا تو گویا ان کی تلوار میں زنگ لگنے شروع ہو جاتے تھے۔ لڑنے بھڑنے والی قوم 3 مہینے تک تلوار نہیں چلائی۔ جیسے 3 مہینہ ختم ہوتا، یہ سفر کا مہینہ آتا تھا، یہ اپنی پرانی جنگیں جو رکی ہوئی تھیں، کسی کو اپنے بھائی کا بدلہ لینا، کسی کو اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے، کسی کو قوم کی خدمت کے لیے لڑائی کرنی ہے، کسی کو اپنے قبیلے کی حمیت اور تعصب میں لڑائی کرنی ہے، تلوار لے کر نکل پڑتے تھے۔ اور جب نکل پڑتے تھے تو مکہ خالی ہو جاتا تھا، شہر خالی ہو جاتا تھا، جگہ گھر مکان خالی ہو جاتے تھے۔ تو عربی میں کہا گیا سفر المکان، مکان خالی ہو گیا، اس لیے اس مہینے کو سفر نام رکھا گیا۔ یہ اس نام کی میننگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ لفظ سفر آیا ہوا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم حیی کریم، اے مسلمانوں تمہارا رب شرم کرتا ہے اور بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا،
اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہو اور اللہ خالی ہاتھ اس کے ہاتھ کو واپس کر دے۔ تو اس حدیث میں صفرا یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اس مہینے کا نام سفر ہے۔ اس مہینے کے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے زمانے جاہلیت میں بھی اور مسلمانوں نے بھی۔ یہ مہینہ وہم پرستی کا، توہمات کا اپنے اندر ایک ذخیرہ جمع کیے ہوئے ہے، جاہلیت کے عقیدے سے لے کر آج تک کے جاہل مسلمانوں کے پاس۔ اس مہینے میں بڑے خرافات ہیں۔ آپ دیکھیں گے شروع زمانے سے لے کر جاہلیت میں بھی اس مہینے کو لوگ منحوس مانتے تھے۔ منحوس ماننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ رکی ہوئی جنگیں دوبارہ شروع کر دیتے تھے، دوبارہ تلوار لال ہونے لگتی تھی، دوبارہ خون خرابہ شروع ہو جاتا تھا، اس لیے لوگ منحوس مانتے تھے۔ ویسے بھی منحوس مانتے تھے، تو اس مہینے کو منحوس مانتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ کچھ مسلمان بھی منحوس مان رہے ہیں اس مہینے کو۔ اسی مہینے کے اندر ایک اور خرافات ہے تیرا تیزی کا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاں کچھ اور نام ہو، لیکن بعض مسلمانوں کے علاقے میں یہ نام پائے جاتے ہیں۔ کہتے پورا مہینہ منحوس ہے، لیکن شروع سے لے کر 13 تاریخ تک یہ زیادہ منحوس ہے۔ اس میں نحوست کی کوالٹی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے پاس تھرما میٹر بھی ہوتا ہے نحوست ماپنے کا۔ یہ بتاتے ہیں 1 سے لے کر 13 تک زیادہ نحوست پائی جاتی ہے، اور اس کو اس لیے 13 تیزی کا نام رکھا گیا۔ ایک دوسری خرافات ہے، اسی مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے اس کو آخری چہار شنبہ بولتے ہیں۔ فارسی میں دنوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں سنڈے منڈے وغیرہ ہوتا ہے، ایسے فارسی میں بھی ہفتے بھر کے نام ہوتے ہیں۔ آپ سب ایک نام سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے، دوشنبہ۔ دوشنبہ پیر کو یعنی منڈے کو بولتے ہیں۔ یہ چیز مشہور ہے، اتنا مسلمان جانتے ہیں، اتنی فارسی جانتے ہیں۔ دو شنبہ کے بعد منگل کو سہ شنبہ بولتے ہیں، اور پھر بدھ کو چہار شنبہ بولتے ہیں۔ تو اسی سے یہ رسم بنی ہے آخری چہار شنبہ، یعنی اس مہینے کا آخری جو بدھ ہوتا ہے، اس دن خاص طور سے منحوس ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تقریباً 3,20,000 بلائیں اترتی ہیں زمین پر۔ پورے سال میں تقریباً مانتے ہیں کہ 10 لاکھ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں اترتی ہیں، ان میں سے صرف 3,20,000 بلائیں صرف اسی آخری بدھ کو اترتی ہیں۔ اس کے لیے علاج کے لیے کچھ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، کچھ فرضی دعائیں پڑھتے ہیں، فرضی کیا کیا کرتے ہیں، آگے ذکر آئے گا۔ اسی مہینے میں ایک یہ بھی مانتا ہے، خرافات جس کو کہہ لیجئے، یہ مانتے ہیں کہ اس مہینے میں پھونک پھونک کے قدم رکھو، کیونکہ جنات کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ جنات کون سے؟ سیدھے والے نہیں، لولے، لنگڑے، اپاہج، ایڑے ٹیڑے جو جنات ہیں وہ اس مہینے میں پھیل جاتے ہیں، اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھو، کہیں کسی جن کے اوپر نہ پیر پڑ جائے۔ یہ بھی ایک توہم ہے، وہ ہم پرستی ہے۔ اسی مہینے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو بعض جاہل قسم کی عورتیں اپنے گھر کے جالے صاف کرتی ہیں، اور جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں اے سفر چلا جا، اے سفر چلا جا، اے سفر چلا جا۔ اس کے پیچھے بھی جاہلیت ہی ہے، کیونکہ پورا مہینہ جنوں کا بسیرا، لولے لنگڑے جن پتہ نہیں کہاں کس جالے میں آ کر بیٹھے ہوئے، اس کو صفاؤ تو عزت سے صفاؤ کو، ایسا نہ ہو جن دوبارہ آج صفایا گل سے ہم بیمار ہو جائیں۔ تو یہ ڈر ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک توہم ہے، یہ بھی ایک خرافات اور رسم ہے۔ اس کے علاوہ اسی مہینے میں زمانے جاہلیت میں ایک اور ظلم کیا جاتا ہے اس مہینے کے اوپر، کہ اس مہینے کو کبھی کبھی بدل لیتے تھے۔ یہ بڑی عجیب و غریب خرافات ہے۔ اس خرافات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، آپ کہیں گے جولائی چل رہا ہے۔ میں بولوں گا اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا، آپ بولیں اگست بولو۔ میں کہوں نہیں، اس بار چلو بہرائچ کے ودھائک جی سے اعلان کرواتے ہیں کہ اگلا مہینہ اگست نہیں ستمبر ہوگا، اور ستمبر والا مہینہ اگست مانا جائے گا۔ مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ سب لوگ کہیں گے سٹھیا گئی، پاگل ہو گئے لوگ۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا،
زمانے جاہلیت میں مہینہ ہی بھائی صاحب بدل لیا جاتا تھا. کہتے تھے محرم کے بعد سفر آئے گا, قبیلے کا کوئی سردار کھڑا ہو جاتا, اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی, کسی سے بدلہ لینا. اب ظاہر سی بات ہے محرم میں حرمت والا مہینہ لڑائی نہیں کر سکتے, اب اس کو بدلہ لینے کی پوری چل مچائے ہوئے. تو کیا کہتا تھا, اعلان کرتا تھا, لوگوں سنو یہ محرم والا مہینہ تھوڑا آگے کر کے سفر میں کر دیتے ہیں, سفر والا مہینہ یہی رہے گا, یعنی بدل لیا. اور کبھی کبھار کیا کرتے تھے, عمرے کی نیت سے, یہ ایک غلط فہمی تھی زمانے جاہلیت میں کہ حج کے فوراً بعد عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے. حج کے ابھی حج کا موسم ختم ہوا ہے, لہٰذا اس کے فوراً بعد عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے, قبول ہی نہیں ہوگا, ثواب ہی نہیں ملے گا, اچھا نہیں مانا جاتا, شگن نہیں مانا جاتا. تو ایسا کرتے ہیں کہ محرم کے بعد جو سفر آتا ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں, بعد میں سفر کو کر لیتے ہیں. یہاں بھی مہینہ ایکسچینج کر دیا جاتا تھا. اور کبھی کبھی تجارت کی وجہ سے, اپنے کاروبار کی وجہ سے مہینوں کو بدل لیتے تھے. جیسے کبھی بھائی حج کا اور عمرے کا جو موسم ہے, ہمارے اور آپ کی عبادت کا, نماز کا اور خاص طور سے روزے کا جو موسم ہے پورے سال میں سرکولیٹ ہوتا رہتا. کبھی ٹھنڈی میں پڑے گا, کبھی گرمی میں پڑے گا, کبھی برسات میں پڑے گا. تو ایسے ہی حج بھی ہوتا تھا. تو یہ لوگ بڑے چالاک تھے. کبھی جب سخت گرمی میں حج پڑتا تھا اور دیکھتے تھے ایک مہینے کے بعد تھوڑا موسم ٹھنڈ ہو جائے گا, تو اگلا مہینہ سفر ہے, بولتے اس کو پہلے کرو تاکہ تجارت میں کچھ کمی نہ آنے پائے, تاکہ مارکیٹ ٹھنڈی نہ ہونی پائے اور ٹھنڈے موسم میں کاروبار ہو جائے گا. تو یہ مہینے کو ایکسچینج کرتے تھے, محرم کو سفر کی جگہ پہ اور سفر کو محرم کی جگہ پہ کر لیتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کافر تو پہلے سے ہیں ہی, کفر میں بھی یہ لوگ بڑی اعلیٰ کوالٹی کے کافر ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا سورہ توبہ میں, اور کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, یہ مہینے کا ایکسچینج کرنا یہ کفر میں مزید زیادتی ہے, یہ ان کی دیدہ دلیری ہے, یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو بدلنا چاہتے ہیں. یعنی منمانی دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ زمانے جاہلیت سے ہی کچھ پاگلوں کا شیوا رہا ہے. اور افسوس ہے آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو بدلتے ہیں, منمانی دین کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دین جو دیا گیا ہے اس میں خود کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیے, یہ سچے مسلمان کی نشانی اور علامت ہے. دین کو اپنے اعتبار سے بدلنے کی کوشش اگر کر رہے ہیں تو یہ جاہلیت کی رسم ہے اور جاہلیت کا شیوا ہے جو جاہلیت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. مسلمانوں میں اس کا ہونا ٹھیک بات نہیں ہے. یہ تو اس مہینے کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں سرسری طور سے ہم نے ذکر کیا. ایک بہت اہم سوال ہے, نحوست کہتے کسے ہیں؟ آج یہ چیز بہت عام ہے, فلاں آدمی منحوس ہے, فلاں گھر منحوس ہے, فلاں گاڑی منحوس ہے, فلاں دکان منحوس ہے, فلاں شکل منحوس ہے, فلاں گھڑی منحوس ہے. بہت ساری چیزوں پہ نحوست کا ٹھپا ہم لوگ لگاتے رہتے ہیں. نحوست کہتے کسے ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. علماء نے اس کی تعریف کی ہے, کہا وَمَا يُصِيبُهُ مِن شَرٍ وَمَكْرُوهٍ فَيُسَمِّيهِ شُؤُمٌ. انسان کو جب کوئی تکلیف اور کوئی نقصان دہ چیز, کوئی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے تو اس کو نحوست مان لیتا ہے. کسی کے ذریعے سے اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو کہتا ہے یہ چیز ہمارے لیے منحوس ہے, اب یہ چیز ہم نہیں چھوئیں گے, اب یہاں ہم نہیں جائیں گے, اب اس دن ہم کام نہیں کریں گے. اس کو انسان منحوس مان لیتا ہے, یعنی مطلب پرست ہوتا ہے انسان. گھاٹا ہو گیا تو منحوس, اور اگر فائدہ ہو گیا تو لکی ڈے, لکی ٹائم, پتہ نہیں کیا, لکی والی بیوی, لکی والا گھر, لکی والی چابی, سب کچھ بنا ڈالتے ہیں. اور اگر الٹا ہو گیا تو منحوس ہو گیا. انسان بھی بڑا مطلب پرست ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام میں کیا کوئی چیز منحوس ہے بھی کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے جو میڈیا پہ خاص طور سے ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں ایکس مسلم کر کے, یہ ایک نمبر کے چور و بےایمان ہوتے ہیں. یہ ایکس مسلم بھی نہیں ہوتا, یہ وائی اور زیڈ بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے, یہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں, یہ ملحد ہوتے ہیں, غدار ہوتے ہیں. ان کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے اسلام کی اس طرح کی سبجیکٹ اور ٹاپک کو چھیڑنے کے لیے جس سے مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں کے جوانوں میں, مردوں میں, عورتوں میں شبہہ پیدا ہو اور ایمان ان کا کمزور ہو جائے یا پھر مرتد ہو جائے. یہ مقصد اس کے پیچھے. تو ایسے لوگ کبھی کبھار چھیڑتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اسلام کتنا خراب مذہب ہے, اسلام میں
صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ عورتوں میں نحوست پائی جاتی ہے، عورت منحوس ہوتی ہے۔ دیکھو اسلام عورتوں کے خلاف ہے، اس لیے عورتوں کو ابھی بھی وقت ہے اسلام سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، کیونکہ ان کے نبی نے کہا عورت منحوس ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی مرزائی ہے، حدیث نمبر والا ہے، تو کہتا بھائی لاؤ چیک کرتے ہیں۔ اب اس نے حدیث اٹھائی، بخاری مسلم اٹھائی، دیکھا اللہ کے نبی کے نام سے ایک روایت ہے، الشؤم فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ایک عورت، دوسری سواری، اور تیسری گھر۔ اب اس نے دیکھا حدیث نمبر ملایا بخاری میں، ہو آج تک مولویوں نے اس حدیث کو چھپا رکھا تھا۔ اب فوراً وہ مرزائے کہتا آمنا وصدقنا، واہ ایکس مسلم جس کو مولویوں نے چھپایا تھا، آج مجھے وہ حدیث مل گئی، سچ میں نبی نے کہا عورت منحوس ہوتی ہے۔ آج سے عورت کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی کو نہیں کہے گا، اپنی ماں کو نہیں کہے گا، باقی ساری عورتوں کو منحوس کہے گا، کیونکہ وہاں کہے گا تو بیوی سے تھپڑ پائے گا، امی سے جوتا چپل پائے گا، باقی جگہوں پہ آزاد بول دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی XYZ مسلم، کوئی مرتد کرنے والا انسان آپ کا ایمان کا سودا نہ کرنے پائے۔ ایک حدیث ہے، میں وہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی ہے، صحیح مسلم کتاب السلام 2225 نمبر میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یکم من الشؤم شیء حق ففی الفرس والمرأة والدار، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ اگر سچ میں کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی، اگر حقیقت میں کوئی چیز منحوس ہوتی اس روئے زمین پر، تو گھوڑا منحوس ہوتا، عورت منحوس ہوتی، گھر منحوس ہوتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کوڈ کیا ہے۔ اور دیگر دوسری حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے، انہی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سامنے والا آپ کو یہ دوسری والی حدیث سنائے گا، جو میں نے سنائی وہ نہیں سنائے گا، کیونکہ اس سے اس کا مطلب نکل رہا ہے، اس سے نہیں نکلے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے اور کہتے ہیں، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، لا شؤم فی شیء، کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو کان الشؤم ثابتا فی شیء ما، اگر کسی بھی چیز کے اندر نحوست ہوتی، کوئی چیز منحوس ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منحوس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو اس میں ہوتی، ہے ہی نہیں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نحوست کس میں ہوتی ہے، منحوس کون سی چیز ہے۔ گویا کہ شیخ البانی نے اس کی جو تفسیر کی، جو تشریح کی، وہ ایک صحیح تفسیر ہے کہ نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی، یہ اسلام کا ماننا ہے۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوتی تو ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں، لہٰذا عورت کو منحوس کہنا اور بلیم دینا اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیث کو دراصل غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے حدیثوں کو علماء سے سمجھنا ضروری ہے۔ بخاری اٹھا کر، مسلم اٹھا کر صرف ترجمہ پڑھ لینے سے اگر کوئی عالم ہو جاتا تو گلی گلی کونوں میں اور ہر جگہ ہر ریڑھی اور ٹھیلا اٹھانے والا عالم دین ہوتا، کیونکہ کتاب ہر کوئی خرید سکتا، اور آج کے دور میں تو کتاب بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، نیٹ ڈلاؤ اور آپ کے پاس اپلیکیشن موجود ہے، ساری کتابیں حدیث کی موجود ہیں، عالم بن جاتا۔ نہیں، اسی لیے دین کی صحیح سمجھ آپ کو وہاں سے ملے گی جنہوں نے سچ میں دین کو صحیح طریقے سے حاصل کیا ہے، اور وہ ہے باقاعدہ علماء ربانیین، جنہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہو، سیکھا ہو اور صحیح فہم حدیثوں کا، قرآن کی آیتوں کا لیا ہو، اس کے ذریعے سے آپ کو صحیح دین ملے گا۔ اس کا ایک مطلب لکھا ہے دیگر علماء کرام نے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ سمجھو کوئی خوش قسمت ہے، اور 3 چیزیں جس کے پاس ہوں سمجھو کہ وہ بد قسمت ہے۔ سعادت مندی، خوش قسمتی کی 3 چیزیں آپ نے پہچان بتائی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی کے پاس ہو تو سمجھو کہ اس کی قسمت کچھ اچھی نہیں ہے اور کچھ غلط ٹریک پہ جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر وہ روایت ہے 2684 میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة تراها تعجبك،
آپ کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہو، آپ کی ایسی بیوی ہو کہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کو پسند آ جائے، بھا جائے، آپ کو اچھی لگنے لگے، آپ کے دل میں اتر جائے، سمجھو کہ آپ خوش قسمت ہیں۔ تغیب فتأمنها علی نفسها ومالکا، آپ کی بیوی ایسی امانت دار ہو اور اپنے شوہر کی عزت کی ایسی حفاظت کرنے والی ہو کہ آپ اسے چھوڑ کر کہیں سفر پہ چلے جائیں تو آپ کی امانت کی حفاظت کرے، آپ کے مال کی، آپ کے اولاد کی حفاظت کرے، تو یہ جان لیجئے کہ آپ خوش قسمت ہیں۔ یعنی ایسی بیوی کا ہونا خوش قسمتی کی پہچان ہے۔ والدابۃ تکون وطیۃ فتلحقک، اور اسی طریقے سے کوئی انسان کے پاس ایسی سواری ہو، جانوروں میں سے کوئی سواری ہو یا پھر کوئی ٹیکنیکل چیزوں میں سے سواری ہو، انسان کو اس کے صحیح جگہ پہ پہنچا دے، انسان کو آرام پہنچائے، اس کو آسانی پہنچائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ خوش قسمت ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کشادہ گھر ہے، لمبا چوڑا گھر ہے جس میں کئی لوگ اس میں آرام سے رہ سکتے ہوں، کسی طرح کی کوئی مصیبت نہ اس پہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو سمجھ لو کہ وہ انسان خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی کی یہ 3 علامتیں ہمارے نبی نے بیان فرمائے، اور بالکل اس کا الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ تراہا فتسوءک، اگر کوئی ایسی بیوی تمہیں مل گئی کہ دیکھو تو ناراض ہو جائے، دیکھو تو تمہارا موڈ خراب ہو جائے، دیکھو تو تمہیں نفرت ہونے لگے، یعنی اس کے اخلاق سے تم راضی نہ ہو، بد اخلاق عورت ہو، زبان دراز عورت ہو، اگر وہ بد کردار عورت ہو، تو ظاہر سی بات ہے تمہاری قسمت پھوٹ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اور مطلب لکھتے ہیں وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، بد قسمت ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کو ایسی بیوی مل جائے جو اپنی زبان ہمیشہ نکال کے تمہارے اوپر رکھے رہے، مطلب آپ ادھر سے ایک جملہ بولیں گے، پلٹ کے وہ 10 جملے بولے گی، آپ اس کے مائکے والوں کو ایک سنٹنس بولیں گے، وہ پلٹ کے آپ کے باپ، آپ کے باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، پوری جنریشن کو اٹھا کے آپ کے سامنے پورا کچا چٹا لا کے رکھ دے گی۔ یعنی زبان دراز ہوگی عورت، جو اپنے شوہر کو نہ بخشے، جو اپنی ساس سسر کو نہ بخشے، تو عورت صحیح ظاہر سی بات ہے اس کو پانے والا شوہر خوش قسمت نہیں مانا جائے گا۔ یہی اس حدیث میں بتایا گیا اور کہا گیا وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، بد قسمت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ایسی بیوی تمہیں مل جائے کہ تم اگر اپنے گھر سے کہیں باہر جاؤ تو ٹینشن میں رہو کہ پتہ نہیں یار کریکٹر اس کا ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور منہ مار لے، میں جا رہا ہوں اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، میری کمائی میرے پیسے کہیں ایسا نہ ہو اپنے مائکے ٹرانسفر کر لے، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ادھر لگا دے، اپنے دوست احباب سہیلیوں میں لٹا دے۔ یعنی آپ اپنی غیر موجودگی میں نہ تو اپنی امانت پہ مطمئن ہے اور نہ ہی اپنی مال و دولت پہ مطمئن ہے، اگر ایسی آپ کو بیوی ملی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ قسمت کچھ ٹھیک نہیں آپ کی چل رہی ہے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے بارے میں بتایا کہ آپ کو سواری تو ملی ہوئی ہے لیکن اس سواری سے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر پا رہے ہو، آپ اس پہ گھومتے رہے ہو، آرام تو مل رہا ہے لیکن صحیح جگہ پہ آپ نہیں جا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ نعمت پا کر اللہ کے لیے صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا، مطلب کہ آپ کی قسمت ٹھیک نہیں ہے، مل تو گئی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کے راہ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے گھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ، اگر آپ کو ایسا گھر مل جائے جس کا پڑوسی نہ صحیح ہو، آپ کو ایسا گھر مل جائے جو تنگ ہو، آپ کو ایسا گھر مل جائے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، آپ کو ایسا گھر مل جائے جہاں سے آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتے ہو، یعنی مسجد اتنی دور ہو کہ آپ کے لیے جانا ہی محال ہو، تو کہا یہ ساری علامتیں ہیں کہ آپ کی قسمت اس گھر کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی مطلب جو یہ مستدرک حاکم کے اندر ہے، امام ملا علی قاری نے بھی ذکر کیا ہے اور بیان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ نحوست عورت میں، گاڑی میں اور گھر میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ نقصان کے پہلو ہیں جو انسان کے لاحق ہو جاتے ہیں اور انسان ان سے بچ نہیں پاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کمیوں والی بیویاں، کمیوں والی گاڑیاں اور کمیوں والے جانور اور گھر مل گئے تو گویا کہ انسان کی قسمت پھوٹ گئی، اور اس کو یہاں پر نحوست کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، ورنہ فی نفسی نہ تو گاڑی منحوس ہوتی ہے، فی نفسی نہ تو عورت منحوس ہوتی ہے، فی نفسی نہ تو کوئی گھر منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث کا صحیح مطلب ہے۔
اب اس معنی کو اگر ہم لے لیے تو ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ مولانا صاحب مان لیا کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی، مان لیا کوئی گھر منحوس نہیں ہے، مان لیا کوئی گاڑی منحوس نہیں ہے، لیکن جب سے یہ والی گاڑی لیا ہوں نقصان ہو رہا ہے، کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، جب سے اس سے شادی کیا ہوں کمائی ختم ہو گئی، دکان چوپٹ ہو گئی، کیا کروں؟ دل میں وسوسہ آ رہا ہے، وہم آ رہا ہے کہ ہے یا کچھ نہ کچھ منحوس ہے۔ تو ایسے میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی گاڑی بدل لو، آپ اپنا گھر بدل لو، اور اگر جگرا ہے تو بیوی بدل لو، یہ جائز ہے، یہ حکم نہیں اسلام کا ہے، اور جائز کا فتویٰ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انسان کا عقیدہ محفوظ رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں بدلوں گا، نہ گھر بدلوں گا، نہ گاڑی بدلوں گا، نہ عورت بدلوں گا، لیکن آپ کا گھاٹا ہوتا جا رہا، آپ کے دل میں وسوسہ آتا جا رہا ہے منحوس، ہے منحوس، مولانا بتا رہے نہیں ہے لیکن ہے منحوس، کاہے نے دکان چل رہی ہے، کاہے نے گاڑی سے ہمارا کچھ نفع ہو رہا، کاہے نے گھر میں کچھ امن و شانتی آ رہی ہے، آپ کے دل میں وسوسہ بنتے شیطان کا حملہ ہوتے ہوتے ایک دن آپ اسی نحوست والے بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے فتویٰ دیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بدل لو تاکہ آپ کا عقیدہ نہ خراب ہونے پائے، عقیدہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے بدلنے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ اپنا عقیدہ درست رکھ سکتے ہیں، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ اپنا توکل رکھ سکتے ہیں، تو آپ اسی چیز پہ باقی رکھیے۔ ہو سکتا ہے آزمائش ہو کہ اس کے آنے کے بعد آپ کو آزمایا جا رہا ہو، گھاٹا چل رہا ہے، آگے چل کے اللہ رب العالمین آپ کو پھر ترقی دے، یہ ممکن ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ نحوست کیا ہے اور اسلام میں کیا کوئی چیز منحوس ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس فی نفسی نہیں ہے۔ منحوس کیا ہے؟ منحوس ہمارے گناہ ہوتے ہیں، منحوس ہماری سیاہ کاریاں ہوتی ہیں، منحوس ہمارے جرائم ہوتے ہیں۔ جس دن میں وہ جرم ہم کرتے ہیں وہ دن خراب ہو جاتا ہے، جس گھر میں وہ گناہ ہم کرتے ہیں وہ گھر خراب ہو جاتا ہے، جس گاڑی پہ وہ گناہ ہم کرتے ہیں سوار ہو کے وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس معنی کر کے اسلام میں اجازت ہے۔ اس مہینے کے اندر ماہ سفر میں لوگ جب کسی چیز کو منحوس مان لیتے ہیں تو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اگر مان لیا کہ فلاں عورت میرے لیے منحوس ہے، اب وہ کانٹیکٹ میں آ گئی یا اس سے شادی ہو گئی تو میرا بھائی تو اب کچھ بننے والا نہیں، میں گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ فلاں کمپنی کی گاڑی میرے لیے منحوس ہے، اب میں وہ گاڑی گھر میں لے آیا یا میرا بیٹا لے آیا، بھائی لے آیا، تو پھر گیا بھائی، اس پہ سواری نہیں کرنا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آدمی جب کسی چیز کو منحوس مان لیتا ہے تو پھر اس سے بدشگونی لینے لگتا ہے۔ بدشگونی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اس پہ ہم نے سواری کی تو ایکسیڈنٹ ہونا طے ہے۔ اسی لیے اسلام نے کلیئر کر دیا کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ بدشگونی لینا شرک ہے اور مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ ماہ سفر میں خاص طور سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس آدمی نے کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا، پھر نحوست والی بیماری اس کے دل میں آ گئی، وہم پرستی آ گئی، توہم کا شکار ہو گیا اور اس نے کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہوئے اپنا وہ ارادہ چھوڑ دیا، اپنا وہ عزم مصمم توڑ دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ اس نے شرک کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اللہ کے نبی سے کہا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ جرم ہو گیا ہو یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ رب العالمین دنیا میں وہی بھلائی ہے جو تو عطا فرمائے، اے اللہ رب العالمین دنیا میں وہی فعال ہے جو تو کرے، اے اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ سکھایا کہ اگر کسی نے کبھی کسی چیز سے بدشگونی لے لیے تو اس کے لیے یہ جملہ کہے، اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اس کے لیے یہ چیز ختم کرنے والی ہو جائے گی۔ بدشگونی کے لفظ کے لیے جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا اس کو عربی میں طیرہ کہتے ہیں، طیرہ تا یا را اور گول ہا۔
عربی میں برڈ چڑیے کے لیے پرندے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طیر، طا یا رائے، طیر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ. اے دونوں مولانا صاحب کے لڑکے چپ رہو بیٹا. مکے کے لوگ زمانے جاہلیت میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے جو مشورہ کرنا ہوتا تھا کرتے ہی تھے. وہ خود اپنا بنایا ہوا ایک مشورہ کرتے تھے. ان کے پاس ایک ینتر تھا مشورہ لینے والا. یہ تیر ہے، اب تیر کو بالکل 90 ڈگری پر، تیر کو بالکل 90 ڈگری پر آسمان پہ مارتے تھے اوپر کی طرف. اب وہ تیر اگر رائٹ میں گری تو اوکے، سفر چلے گا، کام ہوگا، دکان کھلے گی، مارکیٹ جائیں گے، شادی کریں گے، یعنی ساری چیزیں، سارے فیصلے پوزیٹو میں جاتے تھے. اب اگر وہ 90 ڈگری پہ تیر ماری ہوئی اگر لیفٹ میں گر گیا تو کہتے نہیں، اب سفر کینسل، گھوڑا باندھ دو، شادی کینسل، نہیں ہوگی شادی. یہ بدشگونی یہ لوگ لیتے تھے کیونکہ تیر لیفٹ میں گر گئے. اسی لیے اس عمل سے جو لفظ بنا تیارہ بنا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ردت الطیرۃ، جس شخص کو اس طرح کی کوئی بدشگونی اس کے کام سے روک دے گویا کہ اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا جس شخص نے کوئی پختہ ارادہ کیا کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں اور اس کام کے کرنے سے پہلے اس طرح کی کوئی حرکت کی، یعنی آسمان میں تیر مارا اور اس نے سوچا کہ اگر بایاں گیا تو نہیں کروں گا، دایاں گیا تو کروں گا، تو کہتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے اپنے تیر پہ بھروسہ کر لیا. اور توکل کرنا یہ عین عبادت ہے، عین توحید ہے. اور توکل اللہ کی ذات سے ہٹ کے کسی اور پہ ہو جائے اسی کو شرک کہا جاتا ہے. دوسری وجہ ہے آدمی ایک ایسے چیز پہ بھروسہ کر رہا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. بھائی وہ تیر ہے 90 ڈگری پہ آپ میں مارا ہے، ہوا کا دباؤ ادھر ہوا تو ادھر آ جائے گا، ادھر ہوا تو ادھر آ جائے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سے بدشگونی لیا کرتے تھے. مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں بدشگونی لینے کی. کیا ہے؟ آج بھی اپنے یہاں پایا جاتا ہے، لوگ مہینے ہی کو منحوس مان لیتے ہیں. یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی کا دن نہیں رکھنا. عورتیں منحوس والے معاملے میں مردوں سے زیادہ جانکاری عورتوں کو ہے. کون سا دن منحوس ہے، کون سا کپڑا منحوس ہے، کون سا کمرہ منحوس ہے، کون سا آدمی منحوس ہے، کون سا چہرہ منحوس ہے، کون سی گاڑی منحوس ہے، یہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو معلوم ہے. کیونکہ ساری خرافات تو انہی کو کرنی ہے، مرد کو بیچارے کو کہاں ٹائم ہے. اس لیے عورتوں کو سناؤ، دین کی باتیں بتاؤ. رسم و رواج، خرافات، بدعات، توہمات کی ماسٹر مائنڈ کسی گھر میں اگر کوئی ہے تو عورت ہوتی ہے. میری ماں اور بہنیں برا نہ مانے. آپ کی جہالت کا فائدہ شیطان جتنا اٹھا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں اٹھاتا ہے. اور آپ کے جاہل ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ سے بدعت کروائی جاتی ہے، آپ سے خرافات کروایا جاتا ہے، اور ایسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروائی جاتی ہیں جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. پورا مہینہ منحوس مان لیا. محرم کے مہینے کو اس لیے منحوس مانا کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اس مہینے کو منحوس اس لیے مان لیا کہ زمانے جاہلیت میں اس کو منحوس مانا جاتا تھا. اب بتاؤ، 2 مہینہ تو گیا، اس 2 مہینے میں کوئی شادی نہیں کرے گا، اس 2 مہینے میں کوئی اپنے دکان کی اوپننگ نہیں کرے گا، اس 2 مہینے میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں پاس کرے گا، کیونکہ یہ مان لیا گیا کہ یہ منحوس ہے. اس میں اگر شادی کی گئی تو شادی زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گی، اگر اس میں دکان کی اوپننگ کی گئی تو مارکیٹ میں یہ دکان چلے گی نہیں، برکت ہوگی نہیں. اس طرح کی مانیتا مان لی گئی، اس لیے 2 مہینہ لسٹ سے کاٹ دیا گیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو مان لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبی بنایا. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کو سماج معاشرے کو پڑھنا بھی تھا، آپ کو مکے والوں کو دیکھنا بھی تھا کہ یہ لوگ ہیں کیا، کرتے کیا ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے نظریے کیا ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے کے مشرکین کو دیکھا کہ کام کرنے سے پہلے تیر مارتے ہیں، اگر دائیں گیا تو پھر ٹھیک ہے، بائیں گیا تو کام کینسل کر دیا گیا. اس طرح سے بدشگونی لی گئی.
کوئی شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کو منحوس مان رہا ہے، کوئی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کو منحوس مان رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے، آپ نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ چھوا چھوت کی جو بیماری ہے اپنے انڈیا کے اندر، یہ پرانے زمانے سے، اس زمانے میں تو بہت چرم سیما پر تھی یہ چھوا چھوت کی بیماری۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہو جائے، سائنس وائن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ سائنس نے کہا کہ اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے، جراثیم ہوتا ہے جو ہواؤں کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا ان کو نہیں تھا۔ بس مانیتا تھی کہ اگر اس کو بخار ہے تو اس کے بغل میں بیٹھو گے تو تمہیں بخار ہونا ہے۔ یہ چھوا چھوت کی بیماری اس زمانے بہت تھی، کوئی بھی بیماری ہو جائے اس کو سوشل بائیکاٹ کہتے۔ تو ہمارے نبی نے اس چھوا چھوت کی بیماری کا خاتمہ کیا، اور آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بیماری کب ٹرانسفر ہوتی ہے پتہ ہے؟ سائنسدانوں نے کیا ریسرچ کی ہے؟ 2 وجہ ہوتی ہے۔ ایک یہ، اس بیماری کے اندر جراثیم ہوں گے، وہ جراثیم اس سے دوسرے تک ٹرانسفر ہونے کے قابل ہوں گے۔ اگر صرف یہی بات ہو تو بیماری نہیں ٹرانسفر ہوگی۔ جس کے اندر وہ بیماری پہنچنی ہے، اس آدمی کا بیماریوں سے لڑنے والا جو پاور ہوتا ہے وہ کمزور ہوگا۔ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ ملیں گی تب وہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یعنی ادھر سے جراثیم بیماری میں ہو جو دوسرے تک جا سکتے ہوں، اور ادھر سامنے والے کے اندر بیماری سے لڑنے کی جو طاقت و پاور ہوتی ہے وہ کمزور ہو، تب وہ بیماری اس کے اندر جا سکتی ہے۔ ایک بات عقل کو سمجھنے لائق ہے، اگر سچ میں ہر بیماری چھوا چھوت کی بنیاد پر ٹرانسفر ہو جاتی تو دنیا میں سب سے زیادہ بیمار کون ہوتا؟ ڈاکٹر۔ سب سے زیادہ بیمار ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اگر ہر بیماری ٹرانسفر ہوتی کہ آپ بغل میں گئے، اس کو زکام تو تمہیں زکام، اس کو بخار تمہیں بخار، اسے اگر ایڈس ہے تمہیں ایڈس ہوگا، جو بھی بیماری ایکس وائی زیڈ آپ لے لیں، اگر ہر بیماری ٹرانسفر ہونے لگے تو سب سے زیادہ بیمار ڈاکٹر ہوں گے۔ لیکن کورونا جیسے مہاماری میں بھی دیکھا گیا بہت سارے ڈاکٹر علاج بھی کرتے رہے، ان کو وہ بچ گئے۔ دوسری چیز، اسلام نے کیا کہا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ اگر ہر بیماری بذات خود ٹرانسفر ہونے والی ہوتی تو ہمارے نبی کبھی نہ کہتے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ آپ کہہ دیتے بیماری کے بارے میں پتہ کر لینا تب جانا، کہیں کورونا والی نہ ہو، تم جاؤ گے تیمارداری کرنے کے لیے تم کو بھی کورونا ہو جائے گا، اس لیے یہاں مت جانا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں کے بارے میں کہا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث میں آپ نے کوڑھ کے بارے میں ذکر کیا، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، مجزوم کوڑھ والے مرض سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیلنس بنا کر ایسے کلیئر کر دیا کہ جو بیماریاں قیامت تک میڈیکل سائنس پروو کر دیتی ہے کہ یہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی اور بہت تیزی سے انسان کو لگ سکتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زمرے کو سامنے رکھ کر ہر عالم فتویٰ دے گا بھائی اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ مریض سے دوری اختیار کرو، لیکن ہر بیماری سے نہیں۔ اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ بیماری خود نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تمہیں وہ بیماری اس کے ذریعے سے، اس سبب سے لگ سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَلَا حَامَّةَ، الو سے جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں یہ اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ ولا سفر، ماہ سفر کو، سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھ کے اس سے بدشگونی لیتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اس کو اعلان فرمایا، 4 جاہلیت کی چیزوں کا خاتمہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا چھوا چھوت کی بیماری کا خاتمہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا بند کیا جائے، آپ نے فرمایا الو کو منحوس سمجھ کر جو لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں یہ بھی بند کیا جائے، آپ نے فرمایا ماہ سفر کو منحوس سمجھ کے جو لوگ اس میں اپنی شادیاں روک رکھے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے۔ حامہ کی ایک تفسیر یوں کی گئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں
لوگ مانتے تھے اگر کوئی شخص قتل ہو گیا اور اس کے قتل کا آپ نے بدلہ نہیں لیا تو اس کی روح سے ایک پرندہ نکلے گا اور وہ پرندہ آ کے تمہارے گھر پہ یا اسی کی قبر پہ جا کر روزانہ وہاں پر چلائے گا۔ لوگ سمجھتے تھے اس کا مطلب یہ، اس سے بدشگونی لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لوگے تب تک یہ پرندہ ایسے ہی کرتا رہے گا۔ تو قوم کے لوگوں کو گویا اس شیطانی وسوسے کے ذریعے سے لڑائی کرنے کے لیے ابھارا جاتا تھا کہ چلو بھائی کا بدلہ لو، باپ کا بدلہ لو اور چلو لڑائی کرو۔ پھر اس طرح سے قبائلی جنگ ہوتی، ادھر کی لڑائی ادھر کی لڑائی، ایسے نہیں 40 سال تک وہ لوگ لڑتے تھے۔ یہی سب توہمات و خرافات کی وجہ سے لوگ لڑا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ انسانوں کو بھی لوگ منحوس مانتے ہیں اور اسی لیے انسانوں سے بھی بدشگونی لگتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑی تعجب کی بات ہے، 140 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے پردھان منتری کو ہی بعض لوگوں نے کرکٹ کے ٹائم پہ منحوس کہہ دیا، اور یہ میں نے خود سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھی ہے۔ لوگ کہتے تھے اس والے ورلڈ کپ میں یہ نہیں گئے ورنہ یہ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے ہار جاتے، کیونکہ اس سے پہلے والے ورلڈ کپ میں شاید گئے تھے اور ہار ہو گئی۔ 140 کروڑ جس ملک میں لوگ رہتے ہوں، اس ملک کے پردھان منتری کو ہی اس جاہلیت والے رسم و رواج میں لوگ منحوس مان لیے۔ بھائی انسان منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن جو چیز غلط ہے غلط ہے۔ انسان منحوس نہیں ہوتا ہے، انسان ہی کو منحوس مان لیا۔ زمانے جاہلیت سے پہلے بھی پرانے نبیوں کی کہانیاں اور ان کے واقعات قرآن میں جب پڑھے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی لوگ، مشرک لوگ نبیوں کو منحوس مانا کرتے تھے، نبی کے صحابہ کو بھی منحوس مان لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو لوگ کافر لوگ تھے، جب ان کو کوئی اچھائی اور بھلائی ملتی تھی تو کہتے تھے لنا ہذہ، یہ سب تو ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ملا ہے، ہماری اپنی محنتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن اگر کبھی گھاٹا ہو جائے، کھیتی میں کسی پیداوار میں کمی ہو جائے، کسی طرح کی کوئی آپدہ، کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بلیم دے دیتے تھے اور کہتے تھے موسیٰ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، یعنی کہ تم منحوس ہو، تمہارے دوست احباب منحوس ہے، اس لیے ہمیں یہ گھاٹا لگا ہے۔ تو یہ تو پرانے کافروں و مشرکوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانوں کو منحوس مانتے ہیں، انسان منحوس نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ نحوست کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں کل قیامت کے دن اس کا عمل، اس کا شگون میں ٹانگ دوں گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اس کے اس نام اعمال کو اس کے سامنے کھول دیں گے جس کو وہ پائے گا۔ یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے اوپر عذاب آتا ہے، اس کے اوپر ابتلا آزمائشیں آتی ہیں، انسان بذات خود منحوس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے وقت اور دن کو منحوس ماننا شروع کر دیا اور اس سے بدشگونی لینی شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم یہ کام اگر شام کو کرتے ہیں تو نہیں کر پاتے ہیں، یہی کام صبح کو کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں، گویا کہ شام کا وقت میرے لیے منحوس ہے، صبح کے وقت کسی کے لیے منحوس ہو رہا ہے، دوپہر کا وقت کسی کے لیے منحوس ہو رہا ہے۔ یعنی الگ الگ ٹائم کو لوگوں نے اپنے اپنے مطلب سے کسی وقت کو منحوس بنایا، کسی کو اپنے لیے لکی بنا لیا ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے میری امت کے لیے جب میری امت کے لوگ صبح صبح کام پہ جایا کریں، صبح صبح کوئی کام کریں، صبح صبح دکان کھلے، صبح صبح کوئی بھی کاروبار کا کام کریں، مطالعے کا کام کریں، کتاب کا کام کریں، علم کا کام کریں، روزی روٹی کا کام کریں، گھر کا کام کریں، صبح صبح میں اللہ رب العالمین
العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. اور امت کا ایک طبقہ کہہ رہا نہیں صبح صبح آج میں نے کسی غلط آدمی کو دیکھ لیا, صبح صبح آج میں نے نہ جانے کس فقیر کو دیکھ لیا, اس لیے آج میرا پورا دن خراب ہو گیا, یعنی کہ اس آدمی سے بدشگونی لے لیا, اس فقیر سے بدشگونی لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صبح میں برکت ہے. انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں, انسان منحوس نہیں ہوتا. بعض لوگ تو جانوروں کو منحوس مانتے ہیں اور پھر ان جانوروں سے بدشگونی لے ہو رہے تھے. اور اس معاملے میں بلی بڑی مظلوم ہے. بھائی بلی نے کیا ظلم کیا ہے؟ کتے کو رکھا ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتے چلو کتا کاٹ گیا, کتا تو ٹھیک جانور نہیں ہے, بلی نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ بھی کالی والی بلی گزر گئی تو آپ کا معاملہ ختم ہے, پھر آپ سفر نہیں کر سکتے. اسی کو بدشگونی لینا کہتے ہیں اور یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے حوالے سے خاص طور سے ارشاد فرمایا, ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75 میں ذکر ہے, انہا لیست بنجس, یہ ناپاک جانور نہیں, انہا من الطوافین علیکم والطوافات, یہ تمہارے گھر میں تو بار بار آنے والی جانوروں میں سے, اس سے بچنا مشکل ہے, ناپاک نہیں ہے. تو جس جانور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں طواف کرنے والا جانور کہا ہو, یعنی بار بار یہ گھر میں آنے جانے والا جانور ہے, اس کو آپ نے منحوس سمجھ لیا. اس کو اللہ کے نبی ناپاک نہیں کہہ رہے, آپ اس کو منحوس کہہ رہے ہیں. تو نبی کریم کی تعلیمات پاکیزہ ہیں, ہماری عقائد و توہمات غلط. کچھ لوگوں نے کوے کی آواز کو بھی اس سے بدشگونی لینا شروع کر دیا. چھت کی مڈیر پہ آ کر کوا نے کائیں کائیں کر دیا, اب عورت نے چوڑی پھوڑنا شروع کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا رے کوا بول کے گیا ہے, اب گھر میں کوئی مرے گا, کسی کوئی آفت آنے والی ہے, اب کسی کی آج بھیا تم نہ جاؤ لکھنؤ, کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ سب آفت, یہ بدشگونی ہے, اسی کو شرک آ جاتا ہے. بھائی کوا کون سا ٹاور لگا کے بیٹھا جو آپ کو سگنل دے رہا ہے, اور وہ بھی علم غیب کا سگنل دے رہا ہے. کیا سفر کیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. پرندوں کی آواز, جانوروں کے گزرنے سے, یہ ساری چیزوں سے انسان بدشگونی لے رہا ہے. یہاں تک کہ لوگ آنکھ جو بھڑکتی پھڑکتی ہے اس کے اوپر بھی بہت غور کرتے ہیں. یہ جو خرافاتی لوگ ہوتے ہیں نا, انہی سب چیزوں پہ ان کا دماغ رہتا ہے. بائیں والی پھڑکی, آہا گڑبڑ ہونے والا ہے, اب کوئی مصیبت آ جائے گی. دائیں والی پھڑکی تب ٹھیک ہے, شکر ہے کہ اکیلے میں پھڑک رہی ہے, سامنے پھڑکی تو جوتا چپل بھی پڑے گا. بائیں والی پھڑک رہی ہے تو کہتے ہیں اب کوئی مصیبت آ گئی. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے, تو کیا اس کے پیچھے بھی ایک مانیتا ہے, ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے مطلب مال آنے والا ہے. کیا بھائی کیا ساری سائنس, ساری ٹیکنالوجی, ساری مشینیں بیکار ہیں, سب پورا دین دھرم کا ستیاناش. کچھ لوگوں کی مانتا ہے کہ جوتے پہ جوتا آ گیا, ہم چل رہے تھے ایک پیر پہ بائیں پہ دائیں نا پیر آ گیا, جوتے پہ جوتا آ گیا, مطلب یار بہت دن سے گھر پہ بیٹھے کہیں جانا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سفر کرنا پڑے گا. جوتے پہ جوتا مطلب میں کہیں جانے والا ہوں, اب میں جلدی کہیں سفر پہ جانے والا ہوں. اس طرح کے توہمات. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رات میں بھیا آئینہ مت دیکھنا, پھوڑا پھنسی نکل سکتا ہے. یہ سب غلط بات ہے. کچھ لوگوں کا ماننا رات میں اگر آپ نے ناخون کاٹا تو غلط ہے. کچھ لوگوں کا ماننا کہ ناخون کاٹ رہے تو بھیا ناخون نیچے نہیں کرنا چاہیے, کھونا نہیں چاہیے, اس کو کپڑے میں حفاظت سے کاٹو, ایک ایک ناخون کو سمیٹو, لے جا کے کہیں دفن کر دو. اگر ایسا ہوا کہ کوئی ناخون کا حصہ غائب ہو گیا یا پھر کہیں گر گیا تو پھر آپ شگون مانا جاتا ہے. بدشگونی اس سے بھی لی جا رہی ہے, گنتیوں سے بدشگونی لی جا رہی ہے. فلاں گنتی میرے لیے بھائی ٹھیک نہیں ہے, یہ والی گنتی میرے لیے لکی نمبر ہے, اور یہ والی گنتی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور مسلمان 786 کے بارے میں بہت فیمس, آپ جانتے ہی ہیں, لاکھوں میں 786 والا نوٹ لے لیا. یہ بدعقیدہ مسلمان ہے. اس مہینے میں 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کو زیادہ منحوس مانا جاتا ہے, ماہ سفر میں. اور آپ کو معلوم ہے یورپ کے اندر 13 کی گنتی کو منحوس مانا جاتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے بلڈنگوں میں فلور ہوتے ہیں, نمبر ہوتے ہیں, 13 نمبر کا کوئی فلور نہیں ہوتا ہے. ہوٹل ہوتے ہیں, 13 نمبر کا کوئی روم ہی نہیں ہوتا ہے. اس قدر اس نمبر سے نفرت ہے. اور جبکہ بتایا گیا کہ کسی اور کنٹری میں اسی نمبر کو لکی نمبر مانا جاتا ہے, اسی نمبر کو 13 ہی کو لکی نمبر مانا جاتا ہے.
عجیب و غریب قسم کے، یعنی نمبر نہیں چھوڑا، رنگ نہیں چھوڑا، کالا رنگ پہن لیا تو یہ ہو گیا، ہرا رنگ پہن لیا، بھائی صاحب گڑبڑ کر دیا، کیوں گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے، کالا پہن لیا، کیوں گڑبڑ کر دیا، خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، جائے تو آدمی جہاں کا کہاں جائے۔ یہ امت خرافات میں، سچ میں پوری خرافات میں جا رہی ہے۔ یہ دین نہیں ہے ہمارا دین بڑا صاف ستھرا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف دین دیا۔ ایسی بدشگونی ہے، آپ بسوں میں چڑھ جائیے، جو مسلم علاقے کے بس میں آپ چڑھیے جس کا مالک مسلمان ہو، آپ دیکھیں گے وہاں ایک لوح لگا ہوگا، طٰہٰ یاسین الف لام میم، یہ سب لکھا ہوگا۔ کیوں لکھا بھیا؟ کسی بابا نے لکھ کے دیا، اس بس کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بڑی گارنٹی ہے، پھر تو کرایہ ڈبل ہونا چاہیے کہ گارنٹی ہے اس کے ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی میں کبھی کبھی ہرے کپڑے باندھ دیے جاتے ہیں، کیوں؟ یہ فلاں مزار سے لایا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ نیچے اترو، سامنے دیکھو جوتا ٹنگ رہا، کیوں؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی بدشگونی میں آتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جب وہ چھپر کا گھر ہوتا تھا اور اینٹ پتھر کے گھر ہوتے تھے تو لوگ چھت بناتے تھے، چھتوں پر الٹی ہانڈی رکھتے تھے۔ شیخ جانتے ہوں گے، ہم لوگ بھی دیہات میں دیکھیں، الٹی ہانڈی رکھتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی یہی بدشگونی والا عقیدہ ہے کہ جب تک وہ ہانڈی الٹی رکھی رہے گی گھر پہ کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہ مانیتا اس کے پیچھے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ منحوس جس کو مانتے ان مہینوں میں شادی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ یہ مان لیے ہیں کہ جب شادی طے ہو جائے، منگنی ہو جائے، منگنی کے بعد لوہے کا کوئی سامان ہاتھ میں لے رکھو ورنہ تمہارے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ تو لوگ بہت سارے چاقو لیے رہتے ہیں، کوئی چابی لیے رہتا ہے، لوہے کی کوئی نہ کوئی چیز خرافات ہاتھ میں لیے رکھے۔ آپ بتائیے، شادی نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت پہ جو عمل کرے اس کو ڈر یہ ہے کہ لوہا لے رکھو ہاتھ میں ورنہ پھر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، شادی ٹوٹ سکتی ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سب خرافات ہمیں، یہاں تک کہ آپ ذرا سوچئے مسلمانوں کی حالت دینی لیول کس قدر برا ہو چکا ہے۔ مرے ہوئے شخص کے کھٹیے کو منحوس سمجھ لیا، اس کے کپڑے کو منحوس سمجھ لیا، اس کے بستر کو منحوس سمجھ لیا، اس کے استعمال کرنے والے برتن کو منحوس سمجھ لیا، سارا کا سارا منحوس۔ جیسے ان کو قبر میں بھیجا، قبرستان بھیجا، ایسے سارا سامان ہٹاؤ گھر سے، پھٹ سے۔ ڈرتے ہیں لوگ اس کھاٹ پہ سونے سے، ڈرتے ہیں باپ کی چھوڑی ہوئی کپڑے کو استعمال کرنے سے، ڈرتے ہیں باپ کے چھوڑے ہوئے پلیٹ کو کھانے سے۔ ایک صاحب پاکستان پڑوسی ملک کے ہیں، مولانا ہیں، وہ اپنے یہاں علاقے کی ایک سچی بات بتلا رہے تھے۔ یہ ایک بات، یہ سارا دھندا مولوی کرواتا ہے، کیونکہ یہ سارا وہی لے جاتا، ادھر پنڈت لے جاتے، ادھر یہ پیٹ پرست ملا لے جاتے ہیں۔ تو کہا وہاں بھی ایک عالم صاحب تھے، مولانا تھے، ملا جی تھے، جو اسی طرح کا کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک صاحب بہت مہنگی لنگی پہنتے تھے، امپورٹڈ لنگی پہنتے تھے، ان کے کپڑے بڑے اچھے اچھے ہوتے تھے۔ جب زندہ تھے تو نظریں جما کے رکھے تھے، بھیا مرو یہ تو ہم ہی لیں گے، کیونکہ گھر والے منحوس سمجھتے ہیں، یہ تو ہم ہی لیں گے۔ جب مر گئے تو گھر والوں نے ساری چیزیں تو بھیج دیں، ادھر ادھر دان کر دیں، لے جاؤ، منحوس ہے بھائی، کون استعمال کرے، ڈر رہے ہیں بچے، ڈر رہے ہیں، دادا اس پر رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ اس کو یاد مناتے ہیں، یاد کے نام پر ہٹاتے ہیں، یار یہ رہے تو یاد آتی ہے، ہٹا دو۔ چلو یہ بات تو صحیح ہے، چلو یاد آتی ہے، لیکن یہ جو شروعات ہے نا، اس کے پیچھے یاد واد کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی باطل عقیدہ ہے۔ تو اس گھر والے نے سارے کھٹیے وٹیے جو بھی اس طرح تھا سب کچھ ہٹا دیا، لیکن وہ لنگی نہیں آئی۔ اب 2 3 4 دن گزر گیا، حضرت جی پہنچ گئے گھر پہ، سلام دعا کیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ جو باؤ جی انتقال کر گئے تھے، میں نے خواب دیکھا وہ تو ننگے ہیں، میں نے خواب دیکھا وہ تو ننگے گھوم رہے ہیں۔ کہا ارے حضرت جی تب بتائیے کیا ہوگا اب؟ کہا کچھ کپڑا دان کریے، ان کے جو کپڑے وپڑے رکھے وہ سب دیجیے ادھر ادھر، تبھی ان کو جو ہے کپڑا ادھر پہنایا جائے گا۔ سب کچھ نکال کے دے دیا، وہ والی لنگی پھر بھی نہیں آئی۔ تو 4 5 دن 6 دن اور گزر گئے، دیکھا وہ لنگی نہیں نکل رہے، پھر گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا پھر آج خواب دیکھا، آج تو انہوں نے تو میرا جینا محال کر رکھا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آج میں نے خواب دیکھا تو وہ تو میرے گھر ننگے چلے آئے ہیں۔ بھیا آپ کچھ کرو، اب ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ کہا پھر کہا ارے وہ لنگی نکال کے لاؤ جو ان کے آپ نے چھپا کے رکھا، وہ میں نے ان کو دیکھا تو اکثر وہ پہنا کرتے تھے۔ وہ لنگی لے کے گئے، خواب آنا بند ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا دینی لیول ہے۔ مردے کے کپڑے کو بھی اس
یہ اسی لیے میں نے کہا جہالت کا فائدہ اٹھا کر شیطان اور اس کے پجاری آپ کا مال بھی کھائیں گے اور آپ کا ایمان جو لوٹ رہے ہیں تو بھائی اس کا تو حساب یہاں ہو رہا نہیں، دین آخرت میں ہونا ہے۔ دنیا میں مال ہی دکھتا کہ ہاں یہ جا رہا ہے، یہ لوٹا جا رہا ہے، ایمان لوٹتے ہوئے کہاں ہم کو نظر آتا ہے؟ یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ہمارا ایمان کتنا لوٹا اور کس نے لوٹا۔ دنیا میں ہے تو مال کا حساب کر لیتے ہیں، ایمان کا حساب نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ لیول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی تمام بدشگونیوں کے تعلق سے الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وما منا الا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے تعلق سے ان کے دل میں وہم آ جاتا ہے۔ صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں انسان کے دل میں وہم آ جانا، خیال آ جانا، کبھی کسی چیز سے نقصان ہو جائے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں، یہ چیز میرے لیے منحوس ہے، جب سے میں نے یہ لیا میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، جب سے میں نے اس سے دوستی کی ہے میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، جب سے میں نے یہ شادی کی ہے میرا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس طرح کا وہم آ جانا انسان کے دل میں یہ ایک عام بات ہے، ایک فطری بات ہے، لیکن اس کا علاج اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللہ یذہبہ بالتوکل، اگر آپ کے دل میں اسی طرح کی نحوست والی، منحوسیت والی، بدشگونی والی کسی بھی بیماری کا وہم آ رہا ہے تو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط کر لو، توکل کے عقیدے کو مضبوطی سے سمجھ لو اور اپنا لو، اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام خرافات سے تمہارے دل کو بچا لے گا، تمہارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ علاج ہے کہ توکل اللہ کی ذات پہ ہو جائے۔ اسی طرح سے بارش کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں ستاروں والا، آج ایسٹرولوجر کا بھی فتنہ چلا ہوا ہے موبائل پہ، میں نے تو دیکھا، شاید آپ لوگ بھی دیکھیں ہیں، ایڈ آتا ہے، اب باقاعدہ اپلیکیشن لانچ ہو گئے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوگی، کس سے ہوگی، ڈونٹ وری پلیز کانٹیکٹ می، اور فرسٹ کال از فری، اس طرح کا ایڈ آ رہا ہے، اور اس اپلیکیشن بھی آ رہا ہے، باقاعدہ بیچارے وہ سب پنڈت سادھو سب آ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں اس کا بھی سودا ہو رہا ہے، اس کا بھی بزنس شروع ہو گیا، اور یہ زمانے جاہلیت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے سختی سے منع کیا، اور افسوس تب ہوتا ہے جب بہت سارے مسلمان اس طرح کے جوتشیوں، اسٹرولوجر اور اس طرح کے کاہنوں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں بھیا ہماری ہاتھ کی لکیر دیکھیے بابا۔ یہ نوجوان کبھی کبھی مذاق میں جب دیکھتا کہیں نکڑ چوراہے پہ کوئی لکیر، ہاتھ کی لکیر دیکھ کے مسلمان نوجوان جاتا ہے اور پکڑو تو کہتا ہے بھائی مذاق میں کہتے ہیں، ہنسی۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس گناہ کی خطرناکی آپ کو کیا معلوم ہے؟ یہ اسٹرولوجر اور کہانت کے نام پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ ستاروں کو دیکھ کر آپ کی مشکل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نمبروں کے ذریعے سے آپ کی مشکل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر آپ کی مشکل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور فیوچر میں کون آپ کی بیوی بنے گی، کون بچہ ہوگا، آپ کا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزوں سے مدد لے کر یہ لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں۔ کچھ تو جنات اور شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، جناتوں اور شیطانوں کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو جیتا جاگتا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا پر وہ بابا بہت فیمس ہے جو بتاتا جاؤ بچہ سکھی رہو آشیرواد ہے۔ لوگ مصیبت اپنی سنا رہے ہیں، بیماری بھی وہ کوئی دوا دے رہا ہے نہیں، بس غیب کی خبر دینا یہ ایک بزنس بن چکا ہے اس دنیا میں۔ آپ مستقبل کی بات، فیوچر کی بات بتا لے جا رہے ہیں، لوگ اس کو بزنس بنا کے بیچ رہے۔ یہی ایمان کا سودا ہے، یہی عقیدے کا بیپار ہے جو ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا اس سے محفوظ نہیں، آج گراؤنڈ پہ بھی ہو رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کر وہاں شریک ہو رہے ہیں اور اپنے بھوشیہ اور فیوچر کے بارے میں جان رہے ہیں۔ لوگ فون لگا کے پوچھ رہے ہیں، بسوں میں دیکھ لیجئے کیا کیا سب ایڈز آ رہے ہیں، کیا کیا کس کے ذریعے سے لوگوں کو اس اندھ وشواس میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، مسلمان وہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی وہ شخص نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا جس کے لیے بدشگونی لی جا رہی ہے، او
तकहना औ तुकुहिना लहू, मुसलमान वो नहीं है जो कहानत करता है, जो एस्ट्रोलॉजर वाला काम करता है, जो इस तरह की गैब की खबरें देता है या जिसके लिए सब किया जाता है। औ सहरा औ सुहिरा लहू, मुसलमान वो नहीं है जो जादू करता है या जादू करवाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, जो किसी ज्योतिषी के पास जाए, जो किसी पाखंडी बाबाओं के पास जाए, जो किसी भी ऐसे मौलवी आलिम मुल्ला के पास जाए जो फ्यूचर की खबर दे रहा है, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहू सलातु 40 लैला, उसकी 40 दिन की नमाज अगर सच्चाई ईमानदारी सुन्नत के मुताबिक भी पढ़ी गई हो तो नहीं मानी जाती है। सिर्फ जाने से और मौलवी साहब बताइए मेरे घर में ये हो रहा है, चोरी हो गई, चोर को पकड़ने के लिए कुछ आप तरकीब बताइए। मौलवी साहब ने लेमू कटवा दिया या अंडा कटवा दिया, सिर्फ आपने सवाल किया है, जवाब अभी मिला नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं 40 दिन की नमाज तुम्हारी बर्बाद हो गई, अल्लाह नहीं कबूल फरमाएगा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, और जिसने और एक कदम आगे बढ़ा और सवाल किया, जवाब भी मिल गया और कह दिया हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं। वो बाबा को देखिए, बाबा पूछता भी है एम आई राइट, मैंने सही कहा? वो सामने वाला कहता हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं। उसके बाद नारा लगता है, ये इसी को तस्दीक कहते हैं, इसी को वेरीफाई करना कहते हैं। उसने तुक्के मारे, उसने तो हवा में तीर मारी, आपने वेरीफाई कर दिया। हमारे नबी फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है, किसी नुजूमी, किसी ज्योतिषी, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, किसी गैब के दावेदार के पास जाता है, सवाल करता है और फिर उसके हाँ में हाँ मिलाता है, इलाज के लिए नुस्खे लेकर आता है, पूरी शरीयत इस्लामिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का वो काफिर इंसान हो जाता है। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, इतना बड़ा गुनाह है। मजाक में लोग हथेली दिखा के, लकीर देख के, साहब बता दीजिए मैं पास हो पाऊंगा, यूपीएससी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। बाद में पकड़े गए तो भाई मजाक में गए थे। ये पढ़ने वाले लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम नहीं है, ये बहुत खुराफात करते हैं अपनी सीट निकालने के लिए। अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाने के लिए भेजे तो इन सब पे भी नज़र रखिए कि कहीं ये गलत रास्ते से कामयाब होने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस महीने के अंदर कुछ बिदअतें हैं, कुछ रिवाज हैं जो दीन के नाम पे घड़ी गई हैं। आइए मैं आपको बतलाता हूँ। इस महीने में मैंने बताया, लोग ये कहते हैं कि साल भर में तकरीबन 10 लाख बलाएँ नाजिल होती हैं आसमान से, उसमें से 3,20,000 सिर्फ माह सफ़र की आखिरी बुध को नाजिल होता है। इससे बचने के लिए इलाज क्या है? जिन लोगों ने ये बात गढ़ी वो इलाज बता रहे हैं। इलाज क्या? ये इलाज गढ़ी हुई इलाज है। कहते हैं इस रात को इंसान नमाज पढ़े 4 रकात, ये इनकी जाली नमाज देखो, 4 रकात नमाज पढ़े, सूरह फातिहा के साथ 17 बार इन्ना आतैना कल कौसर पढ़े, 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और उसके बाद एक बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े, सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, ये आयत पढ़े, उसके बाद दरूद पढ़े जो इनका बनाया हुआ। इस तरह से टोटल मिलाकर 360 मरतबा ये सारी चीज़ें पढ़वाते हैं। और फिर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कहे सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इतना सब कुछ ये फर्जी नमाज पढ़ने के बाद रोटियां जो बनवा के लाया है घर से, जिसको औरतों ने बनाया है, फ़कीरों मिस्किनों के दरमियान सदका कर दे। अगर ये कोई काम करेगा तो ये जो 3,20,000 बलाएं नाजिल हो रही हैं वो महफूज हो जाएगा। देखना है खुराफात, इसी को बिदअत कहते हैं। पहले आपको डराया गया, उसके बाद इलाज बताया गया। और इलाज क्या है? बिदअत है। इलाज क्या है? खुराफात है। और क्या बेहतरीन, शैतान नेक इंसानों को नेकी का चूरन दे के गुमराह करता है। नेक इंसान को नेकी का चूरन दे के शैतान गुमराह करता है। देख रहे हैं, शैतान ने पहले डरवाया कि भैया 3,20,000 बला उतरने वाली है, अब इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कितना क्या करेंगे, कितने छतुरी लगा के 3 लाख कैसे रुकोगी बला? तो कहा उसके लिए इलाज ये है। इलाज क्या है? ये बिदाती नमाज पढ़ लो और उसके बाद ये वजीफा कर लो, सदका कर दो। सदका भी इस्लाम की चीज़, नमाज भी इस्लाम की चीज़, लेकिन सारी चीज़ें बिदात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिदाती जल्दी तौबा नहीं करता, क्योंकि वो दीन समझ के कर रहा होता है। तो इस बला से बचने के लिए क्या इलाज बताइए? बिदाती नमाज। एक और चीज़ हमारी माँ और बहनें, मैं बता रहा हूँ, आसमान से सच में बला नाजिल होती है, लेकिन किस रात को?
اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صحیح حدیث ہے، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں یہ حدیث پاک، اور ہر شخص سنیں جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ صحیح مسلم 2014 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا غط الاناء واوقوا السقاء، اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو۔ رات میں سونے سے پہلے کچن کے، گھر کے تمام برتن جو آپ استعمال کرتے ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو ڈھک دیا کرو۔ وَأَوْقُوا السِّقَاءَ، اور پینے کی کوئی چیز ہے، پیالہ ہے، گلاس ہے، اس کو الٹ دو، اگر بند نہیں ہے تو اس کو الٹ دو۔ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِن ذَلِكَ الْوَبَاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ آسمان سے وبا اور بیماری نازل ہوتی ہے، جس بھی برتن کے پاس وہ بیماری جاتی ہے، اس برتن کو جب کوئی استعمال کرتا وہ وبا اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ جس بھی برتن اور پینے کی چیز میں وہ چیز شامل ہو جائے گی، یعنی اس رات میں، جس رات میں وبا اتر رہی ہے، اگر آپ کا برتن کھلا رہا اور آپ کا پینے کی چیز، کھانے کی چیز کھلی رہی، اس میں خدا نہ خاصہ وہ وبا اتر گئی اور بعد میں آپ نے اس کو استعمال کر دیا، تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اس وبا کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ اپنے گھر کے برتنوں کو، کچن کے برتنوں کو سونے سے پہلے ڈھک دیا کرو، بسم اللہ کر کے ڈھک دیا کرو۔ اگر کوئی ڈھکنے کی چیز نہیں، معمولی چیز بھی رکھ دو، کاپی ہی رکھ دو، لیکن ڈھک دیا کرو بسم اللہ کر کے۔ اس کا 4 فائدہ ہوتا ہے برتنوں کو ڈھکنے کا، 4 فائدہ ہے۔ پہلا نمبر فائدہ یہ کہ شیطان ڈھکے ہوئے برتنوں کو کھول نہیں سکتا۔ بسم اللہ کر کے اگر کوئی برتن ڈھکا گیا ہے تو شیطان اس کو کبھی نہیں کھول سکتا۔ دوسرا فائدہ ہے یہ جو وبا ہمارے نبی بیان فرما رہے رات میں، سال کے ایک رات میں اترتی ہے، یہ آپ کے برتن میں نہیں جا سکتی اگر آپ نے بسم اللہ کر کے ڈھکا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ کسی طرح کی گندگی، مقذرات، نجاسات آپ کے برتن میں نہیں جا سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے برتن میں نہیں جا سکتا ہے۔ کئی ایسے حادثات ہوئے کہ مارکیٹ سے سبزی لائی گئی اور فریج کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے اندر سانپ تھا، اور اس کے اندر آئس کریم رکھی ہے، کچھ رکھا ہوا ہے، کھلا سامان ہے، اور اس کے اندر وہ سانپ پہنچ گیا، بچے نے کھا لیا، پوائزن پھیل گیا، مر گیا۔ فریج کے اندر بھی اگر آپ کچھ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے اس کو ڈھک دیا کریں، اس کو ڈھک دیا کریں۔ اس میں جو بھی چیزیں رکھیں، سبزی لا کر دھول کے رکھا کریں، صفائی سے رکھا کریں۔ صفائی ہماری اور آپ کی پہچان ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ ہاں، سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، اور وہ وبا کب اترتی ہے کسی کو نہیں پتا، اس لیے ہر روز، ہر رات سونے سے پہلے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو ڈھک دیا کرو، اس طرح کی لاپرواہی نہ کیا کرو۔ اور دوسری چیز 13 تیزی جو بدعت اس میں بتائی گئی کہ شروع کے 13 دن جو ہوتے ہیں بہت زیادہ منحوس ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی ان لوگوں نے بتایا۔ کیا علاج ہے اس کا؟ علاج ان لوگوں نے بتایا، اپنے گھر کی عورتوں کو لگا دیا کہ 13 دن تک چنے ابالو، چنے ابالو، اور وہ چنے ابال کر چوری بنا کر اس کو صدقہ کرو لوگوں میں۔ یہ صدقہ، چنا ابال کر صدقہ اس مہینے میں کیوں کروایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کو منحوس مان لیا گیا۔ اس کی منحوسیت سے بچنے کے لیے یہ سب کے سب شرک ہو رہا ہے، اور یہ سب کے سب غیر اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آخری بدھ کو جو یہ کہتے ہیں کہ وبا نازل ہو رہی ہے، اس کے علاج کے لیے ان لوگوں نے ایک اور بہانہ ڈھال لیا ہے۔ یہ ماہ سفر میں پتہ نہیں بہرائچ میں ہوتا کہ نہیں، لیکن دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ بدعتی خرافاتی لوگ کرتے ہیں۔ یہ ماہ سفر کی آخری بدھ کو پوری فیملی لے کر پارک میں جاتے ہیں، یا کسی باغ میں جائیں گے، پارک میں جائیں گے، کھیت میں جائیں گے، ہریالی والی جگہ پہ جاتے ہیں، اور وہ ساتھ میں کھانا بھی لے کے جائیں گے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو لگے گا یہ تو پکنک منانے گیا، لیکن دراصل وہ تہوار منانے گیا ہے، اور اس تہوار کے پیچھے یہی عقیدہ ہے۔ پوچھو کیوں؟ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں اس کا کہ اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا آپ کی زندگی میں، تو آپ کو کچھ آرام ملا تھا، ریلیف ملا تھا، اور آپ اپنے گھر کے باہر نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیت میں گئے تھے، مزدوروں سے ملاقات کی تھی۔ یہ سب گڑی ہوئی کہانی ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے کتاب و سنت میں، لیکن یہ کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ یہ اپنا تہوار ویلڈ کیا جا سکے، اس تہوار کو منایا جا سکے۔ وہاں پر لوگوں کو کھانے بانٹے جاتے ہیں، لوگوں کو جو گھر سے کھانے لے گئے صدقہ و خیرات
بدعات کھلایا جاتا ہے، میرے بھائیوں سب بدعات و خرافات دین کے نام پہ ہوتا ہے۔ کئی دعائیں گڑھی گئی ہیں، کچھ لوگوں نے ایک فرضی حدیث گڑھی ہے کہ سفر کے مہینے گزر جانے کے بعد سب سے پہلے جو کہے گا مسلمانوں مہینہ سفر کا ختم ہو گیا، حدیث گڑھ لی گئی کہ نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ کیلنڈر دیکھتا رہے پورا مہینہ، جیسے مہینہ ختم ہو پہلے جو ایسے رمضان کے بارے میں فرضی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو بتائے گا کہ رمضان کا چاند نکل گیا اس کو یہ سب فرضی ہے، یہ سب موضوعی روایتیں ہیں۔ علماء نے لکھا لا اصل لہو، بلکہ امام صنعانی فرمایا موضوع نبی کے نام پہ جھوٹ بولا گیا، یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے جنات کا جو نزول، لولے لنگڑے جنات کا نزول ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر، اس کا علاج ان لوگوں نے بنا لیا۔ کیا علاج ہے؟ پھونک پھونک کے قدم رکھو، ہر جگہ جاتے ہوئے احتیاط کرو، پتہ نہیں کون سا جنات کا بچہ پیر کے نیچے آ جائے۔ یعنی جناتوں سے ڈرانے کا، انسان کو جنات کا خوف دلانے کا ایک نظریہ دے دیا گیا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم مرهقا۔ جب انسان کا بچہ مسلمان جناتوں سے ڈرنے لگتا ہے تو جنات پورا مکمل شیطان ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا، واہ کیا بات ہے، میں بڑا ہوں یہ تو مجھ سے ڈر رہا ہے، شیطان تو ہم سے بھاگ رہا ہے، بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں بھاگے گا وہ۔ جب آپ خود اس سے ڈرنے لگے پھر تو آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور یہی شیطان چاہتا، بدعت آپ کو اسی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی طرح سے مکڑی کا جو جالا ہے، قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت ایک سورت ہے جالے کے نام سے، عنکبوت مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر اس پوری روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ اور مکڑی کی مثال اللہ نے شرک سے دی ہے، یعنی شرک والی بدعت پہ اور شرک پہ جس کا دین کھڑا ہوتا ہے سب سے کمزور اس کا دین ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے کوئی بھی آئے کچھ بھی بتائے ڈرائے اور آپ سے کچھ اصول کے لے کے چلا جائے گا، آپ کا دین بک جائے گا، ایمان بک جائے گا، مال بھی جائے گا۔ اسی طرح سے رسم نسی جو ہے، یعنی مہینے کو ایکسچینج کرنے کا رسم جو ہے، اس کو تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انما النسی زیادۃ فی الکفر، یہ اس مہینے کی خرافات، رسومات اور توہمات تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ جتنا آپ کا ہوگا اتنے ہی توہم پرستی سے، اندھ وشواس سے آپ بچ پائیں گے اور اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ یہی اس کا واحد علاج ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اے میرے بچے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر ساری دنیا مل جائے کہ آج میں عبداللہ ابن عباس کو ایک فائدہ دینا چاہتا ہوں تو نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رواہ ترمذی۔ اور اگر ساری دنیا مل جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، ساری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا تیرے اوپر مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس طرح کی رسومات، خرافات، توہمات سے بچنے کا یہی علاج ہے، ایمان مضبوط، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط۔ اور سب سے بڑی چیز، جاہل ہونا اس دور کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس دور کا دینی اعتبار سے سب سے بڑا پاپ ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ اگر آپ جاہل ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ شیطان ہے، آپ کو کب اپنی گرفت میں لے لے، آپ کا دین کب خرید لے، کب آپ کو بے دین کر دے، بے ایمان کر دے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس فتنے کے دور میں علم حاصل کریں، علم سے جڑیں، جانکاری ہوگی، جہالت ختم ہوگی، ایمان کا لیبل بڑھے گا، علم بڑھے گا، اور اسی طرح سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح ایمان و عقیدے پہ گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بدعات، توہمات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔